السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی 100 آیات کا ترجمہ اور تفسیر اب تک شیئر کر چکی ہوں، یعنی 24 اسباق کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ان ویڈیوز کو واچ نہیں کیا ہے تو تفسیر کی ویڈیوز کو واچ کر کے تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے اور قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں۔ یاد رہے کہ جو تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ تفسیر کی 2 اتھینٹک کتابوں تفسیر عثمانی اور انوار البیان میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آج کی تفسیر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آیت نمبر 101، 102 اور 103 کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کروں گی، جس میں بابل میں جادوگروں کا زور اور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا، اس کے علاوہ ہاروت ماروت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ان آیات میں سحر اور معجزے میں فرق بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، ولما جاءہم اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ فریق من الذین تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جسے یہود مانتے تھے، اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے، یعنی کہ توریت شریف۔ تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو تو قبول کیا ہی نہیں، اور توریت شریف سے بھی منحرف ہو گئے، یعنی انکار کرنے لگے۔ اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں، ان کے اظہار کی بجائے ان کو پوشیدہ کر لیا، اور اس انداز سے منکر اور منحرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا، تتلو الشیاطین جسے شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن اور لیکن، شیاطین کفروا شیطان نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اور انہوں نے اس کا بھی اتباع کیا، وما انزلہ جو نازل ہوا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وما يعلمان اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتیٰ جب تک کہ یقولا یوں نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ کہ ہمارا وجود ایک فتنہ ہے، لہذا تو کفر اختیار نہ کر، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج، فیتعلمون بس یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے، ما یفرقون به جس کے ذریعے جدائی کر دیتے تھے، بین المرء والزوج مرد اور بیوی کے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جس کے ذریعے جدائی کر دیتے تھے وہ چیز سیکھ لیتے تھے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وما هم بضارین به من احد اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں، ما یضرهم جو ان کو ضرر دینے والی ہے، ولا ينفعهم اور نفع دینے والی
نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق علموا انہوں نے یہ بات جان لی لمن اشتراہ جس نے اس کو خریدا ہے فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ اور بے شک وہ بہت بری چیز ہے مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. شرو بیچ دیا بِهِ أنفُسَهُمْ جس کے ذریعے اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر اللہ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا. لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے. اب ان آیات میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے تو جادوگری کا سلسلہ پرانا ہے. ہوتا تو سب کچھ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہی ہے. اسباب جو بھی ہوں جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے یعنی تبدیلی ہو جاتی ہے اور جس پر جادو کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگوں نے کہا انما انت من المسحرین تم تو انہی لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو. اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی امت کے افراد نے کہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تو مشہور ہے ہی اور یہ جادوگری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا. ایک یہودی نے حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے. اور اب بھی جادوگر دنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائی ہوئی ہے. اب سب سے پہلے تو یہاں یہود کی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. پھر یہ بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا. مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی تھی. اس زمانے میں شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں دفن کر دی تھی اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کھود کر نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے. علماء بنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہیں مانا لیکن ان کی عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے کہ یہ جادو ہی سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگ گئے اور انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد نبی تھے حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے. اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سحر اور برات نازل فرمائی اور صاف فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا. تو شیاطین کا یہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب آگے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت کہ یہود نے اس کا بھی اتباع کیا جو دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں اتارا گیا. تو کسی زمانے میں ایسا تھا کہ جادو کا بہت چرچا تھا خاص کر بابل شہر میں جو عراق میں واقع ہے. جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور جادوگروں کو مقدس سمجھنے لگے. اللہ جل شانہ نے جادو کا ضرر اور اس کی مذمت ظاہر فرمانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا تاکہ وہ سحر یعنی جادو کی حقیقت کو واضح کریں اور معجزہ اور سحر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ظاہر ہو جائے. تو اس میں لوگوں کا امتحان کرنا بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کہ کون ایمان اور خیر کو اختیار کرتا ہے اور کون کفر اور شر کو اختیار کرتا ہے. تو جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول سکھا دیں اور بتا دیں. تو وہ دونوں فرشتے جب ان کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کو جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جو شر سے بچ جائے اور کون شخص اپنے دین کو برباد کرتا ہے اور اپنے لیے شر کو اختیار کرتا ہے. وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اچھی نیت سے حاصل کرو کہ شر سے محفوظ رہو گے. پھر اسی نیت پر قائم رہنا شر کے لیے معلوم نہ کرو اور اس کو شر میں استعمال نہ کرنا ورنہ اس میں لگ کر ایمان برباد کر لو گے. تو جو شخص ان سے اس طرح کا عہد و پیمان کر لیتا تھا تو وہ
اسے جادو کے اصول بتا دیتے تھے۔ اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد پر اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا اور اس جادو کو مخلوق کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتا تو وہ اس کا اپنا عمل تھا۔ تو یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دینے کے لیے اتارے گئے تھے، جس کا ایک مقصد اللہ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش کرنا تھا۔ تو جس نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس نے سیکھا اور اپنے عمل کو بچایا وہ ایمان پر ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی جس چیز سے چاہے آزمائش کریں۔ دوسرا مقصد سحر اور معجزے کے درمیان میں فرق کرنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سحر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور جادوگر عجیب و غریب جادو کے کرتب دکھا رہے تھے، جس کے سبب نبوت کی پہچان میں شک واقع ہو رہا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو ابواب سحر کی تعلیم کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے شکوک اور شبہات کو دور کر سکیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم بعمل کے پاس جائے کہ مجھ کو فلسفہ قدیمہ یا جدیدہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں اور اپنے مخالفین کو بھی جواب دے سکوں۔ تو اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو مثلاً دھوکہ دے کر وہ پڑھ لے، پھر خود بھی تقویت باطل یعنی باطل میں ترقی کر لے اور اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنے لگے، اور اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا اور وعدہ کرے اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جائے، لیکن پھر وہ شخص در حقیقت کیا کرے کہ اس کا استعمال بری چیزوں میں کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا استعمال برائی میں ہوگا تو اس معلم پر جس نے اس کو سکھایا تھا، اسی طرح اس اطلاع سحر سے یعنی اس جادو کی اطلاع کرنے سے ان فرشتوں پر بھی کوئی شبہ وسوسہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کر دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے دو محبت کرنے والوں میں بغض پیدا ہو سکتا ہے، محبت والوں میں جدائی ہو سکتی ہے۔ جادو کے ذریعے اس زمانے کے لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے، کیا کیا تکلیفیں دیتے ہوں گے، ان میں صرف ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض اور شیطان کو بہت محبوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو، تو فتنوں میں مبتلا کر کے اس کے نمائندے اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا کیا، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی۔ اس کی یہ بات سن کر ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے صحیح کام کیا ہے۔ حضرت عامش جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابلیس اس کو چمٹا لیتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی ہو۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دوسری چیز ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جادو کا اثر وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامنے ہیں، مثلا آگ سے جل جانا، چاقو چھری سے زخم کا ہو جانا اور بعض مشہور دواؤں کے کھانے سے اس حال کا ہو جانا یعنی پیٹ خراب ہو جانا، موشن لگ جانا اور روٹی سے پیٹ بھر جانا، پانی سے سیراب ہو جانا، اسی طرح کی چیزیں چونکہ روزانہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اس لیے ان کو کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھری سے کچھ بھی نہیں کٹے گا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے ذبح نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خوب زیادہ کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے، جیسا کہ جول بقر کا مریض کھاتا ہی رہتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور جیسا کہ استسقاء کا مریض کے پانی پیتا رہتا ہے مگر پیاس نہیں بجھتی۔ جادو کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے جادو کے اثر سے ظاہر ہونے والی چیزوں کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، اور کم علم اور کم فہم جادوگروں کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں یعنی اعتقاد کرنے لگتے ہیں، اور بہت سے جاہل پیر تھوڑا بہت جادو دکھا کر یا تھوڑا بہت جادو سیکھ کر جاہلوں کو معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں۔ جادو کا اثر بھی جب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جادو کٹ بھی جاتا ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کیا فرمایا، ما جئتم
بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور بڑے بڑے جادوگروں کا عمل سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جادو کے جو اسباب ہیں یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، خفیہ ہوتے ہیں، یہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے ساتھ، تو آگے اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتی ہوں کہ جادو کے پوشیدہ اسباب کئی طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کو خوش کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کبھی ایسے الفاظ اور کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفر و شرک کے کلمات ہوں اور جن میں شیطان کی تعریف کی گئی ہو، اور کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کیا جاتا ہے، یا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا۔ اسی لیے زیادہ کامیاب جادو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں اور جو طہارت سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو خبیث کاموں کی عادت ہوتی ہے۔ جادوگر عورتیں حیض کے زمانے میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ عموماً خبیث شیاطین جادوگروں کی مدد طلب کرنے سے کام کر دیتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جادوگر کے کسی کرتب سے ایسا ہوا ہے۔ جس طرح فرشتے ان حضرات کی مدد کرتے ہیں جو متقی ہوں اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرتے ہوں اور بدبو اور نجاست سے دور رہتے ہوں، اللہ کے ذکر اور اعمال خیر میں لگے رہتے ہوں، اسی طرح شیاطین ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں جو قول اور فعل اور اعتقاد کے اعتبار سے خباثت اور نجاست میں شیاطین کی طرح سے ہوں، کیونکہ تعاون کے لیے تناسب ضروری ہے۔ اب میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہیں سحر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جادو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مفسر ابن کثیر نے ابو عبداللہ رازی سے سحر کی 8 قسمیں نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، سحر کی قسمیں بتا رہی ہوں، 8 قسمیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے قوت خیالیہ کا اثر اور نظر بندی اور شعبدہ اور دواؤں کا استعمال کرنا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں جو شعبدہ اور ہاتھ کی صفائی یا قوت خیالیہ یا دواؤں کا استعمال ہے اس کو مجازن جادو کہہ دیا گیا ہے۔ نظر بندی کو بطور مثال ایسا سمجھا جائے گا جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، جیسے پلیٹ فارم پر وہ گاڑی چل رہی ہو جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو نظر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برابر کی گاڑی بھی چل رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کے بارے میں ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم، کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو لے کر آئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو سے لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور ان کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آ گیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے جس آیت کا ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر فلا یفلح الساحر حیث اتی، کہ تم ڈرو نہیں، تمہیں غالب رہو گے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، یعنی عصا، انہوں نے جو کچھ کرتب کیا ہے اس کو تمہاری لاٹھی نگل جائے گی، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کا مکر ہے اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوتا۔ اب آگے بتاتی چلوں کہ معجزہ اور سحر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ سحر کا اثر بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے، تو وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، اور جادوگروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے۔ اب رہا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا معجزہ، تو اس میں کوئی سبب ظاہر یا پوشیدہ نہیں ہوتا، اس میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شانہ کا فعل ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً مؤثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے سمندر کا پھٹ جانا اور پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی خاک پھینک دینے سے کافروں کی آنکھوں میں پہنچ جانا، مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا اور تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں کئی سو آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کسی سبب کے تحت نہیں تھا۔ ختم نبوت کے بعد ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے کرتبوں کی عقیدت سے اسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یقیناً آپ کے سامنے معجزہ اور سحر کا فرق ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سحر گندے اور ناپاک لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی
طاہرین اور صالحین بندے تھے، اس لیے بھی دونوں میں اشتباہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک جیسی یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ دریا کو پھاڑ دے یا مردے کو زندہ کر دے یا جمادات سے بات کرا دے، اور ان کے علاوہ بھی ان میں سے کسی کو ایسی چیز پر قدرت نہیں دی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے۔ صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض محققین نے سحر اور معجزے کے درمیان یوں فرق بتایا ہے کہ معجزہ تحدی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صاحب نبوت کے ہاتھ پر جو کوئی معجزہ ظاہر ہوا اس کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہوتا تھا، اور جو معجزہ اس سے ظاہر ہوتا تھا وہ اس کے مقابلے میں اس طرح کی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا تھا، اور یہ صورت کسی جادوگر جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یوں ہی رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں اس کے ہاتھ سے ہی معجزہ ظاہر کرتے ہیں، اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہی ختم ہے، تو بہت سارے نبوت کے جھوٹے مدعی پیدا ہوئے۔ اگر کسی نے کوئی کرتب دکھایا، شوبدہ بازی کی، تو وہ سب جھوٹے اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ جادوگر چیلنج نہیں کر سکتے، وہ تو مقابلے سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک جادوگر دوسرے جادوگر کا کاٹ کر دیتا ہے، اور تماشا دکھانے والے جادوگر کو دیکھا ہے کہ بانسری بجتے بجتے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور مجمع میں کھڑا ہوا دوسرا جادوگر اس کی آواز بند کر دیتا ہے، تو کسی نبی کے کسی معجزے کے موافق کوئی کر کے دکھا ہی نہیں سکتا اور نہ اس کی کاٹ کر سکتا ہے۔ یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ نہ نبی کے کسی معجزے کے موافق کسی نے کچھ کر کے دکھایا اور نہ کوئی اس کی کاٹ کر سکا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ابھی سحر کا جو چیپٹر ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو آج کی ویڈیو میں کیونکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ معجزہ اور سحر کیا ہوتا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کرامت اور سحر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے بتایا گیا کہ سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی ہے، یہ قرآن کی آیت میں بتایا گیا ہے، جو میں نے ابھی قرآن کی آیتیں آپ کے ساتھ پڑھی ہیں، تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو اگلی آیت میں بتایا گیا ہے جو ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تو یہ اس میں آئے گا کہ سحر کفر بھی ہے اور فسق بھی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کچھ مسئلے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر اگلی ویڈیو میں اختتام پذیر ہوگی، جس کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ سحر کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں فرق واضح ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔